نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المطففین آیت نمبر 32 اور 33 پڑھتے ہیں ایک بار۔ واو کے لیے واو اور جو حرف مضموم ہو جس کے اوپر پیش ہو اس کے لیے آپ کے شفتین دونوں ہونٹوں کی پوزیشن یہ ہونی چاہیے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ یہ نوٹ کریں، یہ دونوں مد جسے ہم عام زبان میں بڑی مد اور اس کو چھوٹی مد کہتے ہیں، یہاں پہ بھی لمبائی کی، لیکن اس کی لمبائی اس سے زیادہ تھی کیونکہ اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ مشدد ہے، یعنی لام کے اوپر شد ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے یہ لمبائی میں زیادہ، اسے کہتے ہیں مد لازم کلمی مثقل۔ یہ ہم ٹاپک شروع کیا ہوا ہے مد کا، انشاءاللہ اس کو بھی کنٹینیو کریں گے۔ تو قالو میں محل مد یہ واو مدہ ہے، اور اس کا سبب جو ہے یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ الف ہے۔ ہا اولائی، یہ اصل میں ہا زبر الف، ہا الف مد محل مد، اور یہ حمزہ اس کا سبب مد، پھر لائی میں یہ الف محل مد اور حمزہ اس کا سبب مد جو اسی کلمہ کے اندر ہے۔ اور ایک چیز میں کلیئر کروں یہاں پہ، تجوید کے اسٹوڈنٹ جو بڑے غور سے چیز کو سیکھتے ہیں، ہر کلمے کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مد جو ہے یہ چھوٹی قسم کی ہے، یہ بڑی کیوں ہے جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں دو کلمات ہیں، یہ ایک ہے اور اولائی یہ دوسرا ہے۔ تو یہ جیسے والسمائی اس قسم کی یہ مد ہے کیونکہ یہ حمزہ اسی کلمہ کے اندر ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہا جو ہے علیحدہ کلمہ ہے، اس کا الف جو ہے محل مد ہے، اور یہ دوسرے کلمہ میں اس کا سبب ہے، اس لیے مد اس شکل کی ہے۔ اولائی میں مد جو ہے وہ اس شکل کی اس لیے ہے کہ اس کا سبب مد اسی کلمہ کے اندر ہے، جیسے والسمائی میں ہے۔ آگے بھی لضالون، جب اس میں کریں گے تو سورہ فاتحہ میں ولضالین کی طرح یہ مد ہے، تو وہ لام کے اوپر تھوڑا سا اس کو مشدد اس کا ظاہر کرنا ہے، یہ نہیں ہم کر سکتے لضالون، لون کر کے نہیں کریں گے، تشدید ظاہر کرنی ہے۔ یہ مد اور یہ مد یہ دونوں سیم ہے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، علیہم حافظین، یہ ہا اور یہ ہا، ان دونوں میں فرق نمایاں کرنا جو ہے تجوید میں خوبصورتی ہے۔ یہ ہوئی جی ہماری علم تجوید کے مطابق کلمات کے بارے میں چھوٹی سی ڈیٹیل۔ ابھی آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں ہم دیکھتے ہیں ہر کلمے کی کیا پوزیشن ہے۔ واو جو ہے واو عاطفہ ہے، یہ حرف عطف ہے۔ ایذا جو ہے حرف شرط ہے۔ تو یہ پیچھے جو بات چلی آ رہی ہے نا، ان الذین اجرموا کانوا من الذین، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، یہ پہلا واو ہے واو عطف، پھر ہے وَإِذَا انقلبوا دوسرا عطف، پھر آج ہے یہ تیسرا ہے وَإِذَا رَأَوْهُمْ۔ تو یہ معطوف اول، معطوف ثانی، اور یہ آج معطوف ثالث ہے۔ تو یہ ہے وہ واو جو عطف آ رہا ہے پہلے سے،
اذا جو ہے شرط ہے، اذا جمع ماضی از اکول ٹو مضارع کثرت سے یہ میں کلمہ بولتا ہوں. رعو اس کا مادہ کیا ہے جی؟ را، حمزہ اور یا. اس کو دیکھ لیتے ہیں کیسے بنتا ہے یہ. رعایا یرعیو، یہ باب فتح یفتح سے ہے، فا اس کا باب ہے. ہمارا کلمہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو ہم اسی مادہ سے فتح فتح فتحو کے وزن پر ایک کلمہ بناتے ہیں، وہ بنے گا رعیو. ٹھیک ہے جی. رعیو میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارا یا جو ہے عین لام کلمہ تھا، اور لام کلمہ اس میں متحرک اور ما قبل اس کا مفتوح. اگر مکسور یا مضموم ہو تو قاعدہ اور ہے، اگر مفتوح ہو تو قاعدہ اور ہے. تو یہ لفظ جو ہے ابھی یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ اس مفتوح حمزہ کی وجہ سے یا کو ہم الف میں بدلیں گے. تو یہ الف بھی ساکن ہے، یہ واو بھی ساکن ہے، تو ہم اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس الف کو گرا دیں گے. تو لکھنے میں آپ اس حمزہ کو چاہے ایسے لکھ لیں چاہے اس طرح لکھ لیں، وہ برابر ہے. آگے والا ایک اور کلیہ کیا کہ جب جمع مذکر غائب کے صیغے کے بعد، کتابت کا یہ اصول کہہ لیں، اس کے بعد کوئی ضمیر آ جائے تو اس الف کو لکھنے میں نہیں لکھا جاتا. تو جیسے فتحو، یعنی میں یہاں پہ لکھتا ہوں، لفظ تھا فتحو، یہ اگر اس کے بعد ہم ضمیر لگانی ہو تو یہ الف جو ہے نا وہ گرا دیا جاتا ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی یہ کیا ہوگا؟ رعو ہم ضمیر یہاں پہ کیا ہے جی؟ اس ضمیر کو پہچاننے کا یہ ضمیر مشترک ہے جسے ہم کہتے ہیں ہو ہما ہم. 14 کے 14 صیغے، ان کا طریقہ ہے پہچاننے کا ایک کہ جب یہ فعل کے بعد آئیں تو یہ ہمیشہ ضمیر منصوب متصل بنتی ہے. قالو، یہ قاف واو اور لام مادہ ہے جی. یہ باب نصرہ ینصرو سے آتا ہے. تو نصرہ ینصرو سے اگر لفظ بنائیں گے فعل ماضی کا، نصرہ نصرہ نصرو سے قوالا قوالا قوالو، تو یہ لفظ بن جائے گا قوالو. قوالو میں یہ مطابقت کے قاعدے کے مطابق اس واو کو ما قبل مفتوح کی وجہ سے الف میں بدلیں گے تو یہ بنے گا قالو. یہی ہمارا لفظ ہے. ان حروف میں سے ہے، اسے نواسخ الجملہ بھی کہتے ہیں. یہ جملہ اسمیہ پہ آ کر اس کے اپنے عمل کو، اپنے جو جملہ اسمیہ کی شرائط کے تحت مبتدا اور خبر کی حالت کو منسوخ کر دیتا ہے اور اپنا عمل جاری کرتا ہے. تو یہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور یہ اکیلا نہیں ہے، اس کی اخوات بھی ہیں. ان انا کانا لعل لیت ولکن. ہاؤلائی اس میں اشارہ کہیں گے جی اس کو. لضالو، اس لام کو کہتے ہیں لام مزحلقہ. کوئی ان کو لام ابتدائیہ بھی کہتے ہیں. مختلف کتب اس کو مختلف نام سے استعمال کرتے ہیں، مزحلقہ یا ابتدائیہ. ابتدائیہ اس لیے کہ یہ اصل میں ابتدا میں تھا، اور مزحلقہ اس لیے یہ ابتدا میں تھا اور پھسل کر یہ خبر پر آ گیا ہوا ہے. یہ نام جسے کہتے ہیں نا وجہ تسمیہ، یہ وہ ہے. ضالون.
یہ لفظ ولدالین میں ہم نے بنایا ہوا ہے تو ضاد، لام اور لام، یہ فاعلون کے وزن پر ہے. بناتے ہیں ایک بار. فاعل تو یہ بنے گا ضالل، تو ضاللون، ضاللون یہ ہوگا فاعلون کے وزن پر. بڑا آسان ہے کہ جب دو متحرک حروف اکٹھے آ جائیں، ہم جنس شرط ہے، اور دونوں متحرک ہوں تو اس میں پہلے کو خود ساکن کر لیتے ہیں، تو ہم اس لام کو خود ساکن کر کے اس کا دوسرے میں ادغام کریں گے تو یہ لفظ بن جائے گا ضالون، تو اس کے اوپر مد آ جائے گی. اچھا مد کیوں آئی ہے؟ جب یہ ضاللون تھا تو مد نہیں تھی، جب ہم نے اس لام کو ساکن کیا تو سکون سبب مد میں سے ایک سبب ہے، الف مدہ محل مد، اور وہ سکون اس کا سبب مد، تو اس لیے اس کے اوپر مد آ گئی. یہ واو ہے، واو اس کو کہتے ہیں جی حالیہ، مان نافیہ. ارسلو، را، سین اور لام. یہ کیا ہے جی؟ ارسل یرسلو باب افعال ہے. باب افعال کا وزن ہے ماضی اور مضارع کا افعل یفعلو سے. اگر افعل، افعلا، افعلو سے فعل ماضی مجہول بنائیں تو وہ بنے گا افعلو. تو افعلو کے وزن پر یہ لفظ ہے تو کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوئی اس میں، تو یہ تو ہم سمجھیں گے یہ وہی ہے ارسلو. علیہم مرکب جاری. حافظین، ہا، فا، وا، فاعلین کے وزن پر جمع مذکر سالم کہیں گے اس کو، فاعلین، تو یہ بن جائے گا حافظین. کوئی حرف علت نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی تبدیلی آئی ہو. تو یہ ہوئی جی ہماری دو آیات کے کلمات کی تصریف. اس کو کہتے ہیں عربی میں تصریف المفردات. تفعیل کے وزن پر صرف سے تصریف، مفردات مفرد سے مفردات، جمع مؤنث سالم ہو جائے گی. یہ عربی ٹرمینالوجی کے الفاظ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں، جب آپ کو کہیں عربی کتب پڑھنے کا موقع ملے تو الفاظ آپ کے جانے پہچانے ہوں. یہ نہ ہو جی یہ مفردات کیا ہوتا ہے، جبکہ آپ کو مفرد کا پتہ ہے، مفرد کا یہ معنی ہے، تو مفردات کا نہ پتہ ہو تو یہ چیز ساتھ میں ذکر کر دینا مناسب ہے. آگے چلتے ہیں جی. واو عطف کہا ہم نے، ایذا کو ہم نے کہا. یہ ہے علم نحو کی بحث. ابھی ان کو آپس میں دیکھتے ہیں یہ کیا حالات بنتے ہیں. تو وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ ان کو دیکھتے، تو یہ پیچھے ذکر آ رہا ہے ان الذین اجرموا کا، جنہوں نے مجرم لوگ، یہ اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی. وہ مجرم لوگ جو یتغامزون کرتے تھے، وہ اپنے تئیں ان کا زعم تھا، ان کا خیال تھا مسلمانوں کے بارے میں، یہ ہم جو ہیں وہ مسلمان ہیں. تو اذا رأوہم، رأو یہ یہاں اذا جب شرط کے معنی میں آیا اور پیچھے واو عطف. رأو میں واو جو ہے یہ ہے جی، میں نئے اسٹوڈنٹ کے لیے، ہر فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، وہ آپ نے چاہے چھپی ہوئی ہو چاہے ظاہر ہو، اس کو مینشن کرنا ہے، اس کو نکالنا ہے باہر. تو وہ نکالیں گے تو یہ واو جو ہے یہ ہم کہیں گے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. اور اس سے پہلے یہ را کیا ہوا؟ فعل. تو یہاں ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے. جب ہم نے کسی کلمے کو مرفوع کہا تو ہم نے پھر اس مرفوع کے بعد
ان 8 میں سے تلاش کرنا ہے کہ یہ کیا ہے. یعنی جو فلو چارٹ ہے، اگر ہم نے یہ مرفوع کہہ دیا تو نیچے 8 مرفوعات لکھے ہوئے ہیں، ان مرفوعات میں سے ایک کو چوز کرنا ہے کہ یہ کیا ہے. تو یہاں ہم نے چوز کیا تو یہ پتہ لگا یہ فاعل ہے. جو میں بولے تھے لاسٹ ٹائم، لکھے بھی تھے، فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر وغیرہ وغیرہ. ہم کو ہم نے کہا جی منصوب ہے، ضمیر یہ منصوب ہے. اچھا جی منصوب ہے تو منصوب کے نیچے بھی آپ نیو لرنر ایسا کیا کریں، منصوب کے نیچے بھی آپ 13 منصوبات لکھیں. منادا جب مضاف بنے تو منصوب ہوتا ہے. تو منصوبات کیا ہیں؟ پہلے تو مفاعیل خمسہ، 5 کے 5 مفعول جو ہیں وہ منصوب اسم ہیں. تو ان 5 میں سے یہاں پہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے. اپنا علم استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی آپ پریکٹس کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اس کو کنفرم کرنے کے لیے اپنے اعراب القرآن یا جس ٹیچر سے آپ دیکھ رہے ہیں، نوٹس بنا رہے ہیں، اس کو دیکھیں گے. میں بھی جو بول رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، میرے استاد اس کتاب سے میں لے رہا ہوں سب کچھ. جو 32 جلد ہیں، 32 اس طرح کی کتابیں ہیں پورے قرآن کے اوپر جو اعراب القرآن اور تفصیل سے ایکسپلین کر رہے ہیں، اور میری ساری باتیں یہاں سے ڈیرائیوڈ ہوتی ہیں. ان کو میں کاپی کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہوں، اپنی طرف سے میں کوئی چیز ایڈ نہیں کرتا. اچھا جی، تو کیا بنا جی جملہ؟ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ ان کو دیکھتے ہیں. دونوں گروپ ہیں، جمع کے صیغے ہیں، فاعل بھی جمع ہے اور مفعول بھی جمع ہے. تو جب وہ انہیں دیکھتے ہیں تو قالوا، انہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. قالوا میں پھر اسی طرح یہ واو جو ہے یہ ضمیر قالو کے اندر یہ واو ضمیر مرفوع متصل، پیچھے اس کا فعل ہے. اس متصل کو ہم دیکھتے ہیں کیا بنائیں گے، فعل. پیچھے ہے، یہ اس کا فاعل ہے. فاعل چونکہ ذو الحال ہے، فاعل یہاں پہ ذو الحال بھی ہے. پھر ہم حال کا ذکر کر کے پھر اس بات کو آگے لیں گے. ذو الحال کا کوئی آگے حال آتا ہے، ذی شان، شان والا، ذو الحال، حال والا، ذو النورین، 2 نوروں والا. تو اس طرح ذو کا معنی والے کے آتا ہے. یہ ذو بھی آتا ہے، ذا بھی آتا ہے اور زی بھی آتا ہے، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری. ان ہم نے کہا حرف مشبہ بالفعل ہے، بڑی آسان ہے. یہ اسم جو ہے، اس اسم اشارہ کو ہم کہیں گے مبنی ہے، مبنی بالکسرہ. یعنی اس کے مبنی ہونے کی علامت جو ہے یہ کسرہ ہے. ہاؤلائی، مبنی بالکسرہ، یہ مارک کر دیتا ہوں میں. تو مبنی ہو کر محلن یہ اسم ان بن رہا ہے. اس ان کا یہ اسم ہے. لضالون، لام میں نے کہا لام ابتدائیہ یا لام مزاحلقہ، تو یہ اس کی یہ لضالون ہے، لین نہیں ہے. تو لون ہونے کی وجہ سے یہ اسم کیا ہے جی؟ مرفوع ہے. اگر یہ اسم مرفوع ہے تو جیسے میں نے یہاں کہا یہ مرفوع ہے تو ان 8 مرفوعات میں سے تلاش کریں. تو یہ بھی اسم مرفوع ہے تو یہ بھی ان 8 میں سے ضرور کوئی ایک نہ ایک ہوگا. تو ہم کہیں گے یہ یہاں پہ خبر ہے، فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پہ یہ خبر ہے. تو یہ اس کو یہاں یہ بھی کہیں گے اسم مبنی بالکسرہ، یہ اسم انہ ہے، اور اس کو یہاں کہیں گے محلن منصوب، کیونکہ انہ کا اسم ہمیشہ
منصوب ہوتا ہے. تو گویا قالو وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں کیا، ان ہؤلاء لضالون، وہ جن کی طرف اشارہ کر کے یتغامزون کرتے تھے ان کے بارے میں یہ اس دنیا میں کفار لوگ مسلمانوں کے اوپر ہنس کر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو ہم کہیں گے قالو فعل اور فاعل. تو یہ جو ہے یہ اس کا مقولہ کہیں گے. یہ ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر ان سب کو میں ایسے لائن لگا کے اکٹھا کرتا ہوں. یہ کیا ہے جی؟ مقولہ یا مقول قالو کا. وہ میں اکثر کہتا ہوں اس نے کھایا، کیا کھایا؟ سیب کھایا. قالو اس نے کہا یا انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یہ کہا، یہ جملہ کہا. آگے جی واو حالیہ ہے. واو حالیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس واو کے بعد آنے والا جملہ کسی ذوالحال کا حال ہے. تو وہ ذوالحال تو ہم پہلے دے چکے، ایک ذوالحال ہے ہمارے پاس. آگے چلتے ہیں. ما نافیہ نہیں، ارسلو وہ بھیجے گئے. ٹھیک ہے جی. تو بھیجے ارسلو میں پھر یہ چونکہ فعل ماضی مجہول ہے، اس میں بھی ایک نائب فاعل ہے. فعل معروف میں، ہر معروف میں ایک ضمیر ہوتی ہے، اس میں بھی ایک ضمیر ہے. ارسلو میں یہ واو ضمیر مرفوع متصل جی مرفوع ہے. پھر ان 8 مرفوعات میں سے تلاش کریں گے تو پتہ چلا یہ نائب فاعل ہے. نائب فاعل. تو یہ پیچھے اس کا فعل مجہول ہے. فعل جمع نائب فاعل. ما جو ہے وہ نافیہ ہے، تو نفی ہوگی بات کی. نہیں وہ بھیجے گئے. علیہم جار مجرور ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتا ہے. کس کے متعلق ہے؟ حافظین کے متعلق. حافظین کیا ہے؟ وما ارسلوا علیہم حافظین، نگہبان. تو یہ یہاں پہ حافظین کون سی حالت میں ہے جی؟ حالت نصب میں ہے. منصوب اسم ہے یہ حافظون نہیں ہے ضالون کی طرح. تو یہ منصوب اسم جو ہے پھر ہم ان 8 منصوبات میں سے یہ تلاش کریں گے کہ یہ حافظین جو ہے وہ کیا ہے. وہ یہ منصوب اسم ہم کہیں گے یہ حال ہے. حال کیسے جی؟ منصوبات کون سے کے ہیں؟ 5 تو مفاعیل ہیں. حال، تمیز، مستثنا. یہ 3 اور ڈالے اس میں، 5 اور 3 8 ہو گئے. پھر اس ان کا اسم منصوب ہوتا ہے، 9 ہو گئے. پھر کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، 10 ہو گئے. پھر لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، 11 ہو گئے. پھر لا و مشابہ با لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے، 12 ہو گئے. پھر 13واں ہے منادا، جب حرف ندا کے بعد منادا جب مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے، شرط ہے. اکیلا منادا جو ہے وہ مرفوع آتا ہے. تو یہاں پہ یہ حال ہے. حال کس کا؟ اس کا ذوالحال کون ہے؟ اس کا ذوالحال یہ نائب فاعل ہے. یہ ہم کہیں گے یہ ذوالحال ہے. اس ذوالحال کا یہ حال. ٹھیک ہے جی. پھر ہم نے کہا یہ واو حالیہ ہے. تو گویا نہیں وہ بھیجے گئے ان کے اوپر نگہبان بنا کر. یہ جو کہہ رہے ہیں نا بے شک یہ گمراہ لوگ ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر رہا ہے کہ ان کا یہ کام نہیں ہے، یہ نگہبان نہیں ہے، یہ ان کو ڈکلیئر کریں، یہ جج نہیں ہے کہ یہ کہیں یہ ہیں یا یہ ہے. تو یہ جو جملہ ہے پورا واو حالیہ کے بعد، اس کو پھر میں کرتا ہوں اکٹھا.
یہ حال اور ذوالحال تو ہوئے اس جملے کے اندر اندر. اس واو کا حال یہ حافظین. تو ابھی یہ پورا جملہ جو ہے وہ علماء لکھتے ہیں محلن منصوب. محلن منصوب ہو کر پھر 8 منصوبات میں سے یہ حال ہے. یہ حال ابھی کس کا؟ اس ذوالحال کا. تو گویا یہ حال، یہ فاعل جو ذوالحال ہے اس کا حال کیا ہے؟ ما ارسلوا علیہم حافظین. اپنے اس حال کے ساتھ بھی وہ کہہ رہا ہے ان ہؤلاء لضالون. وہ ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ اس کے اوپر یہ کوئی صادر کریں فیصلہ کہ یہ کیا ہیں. یہ تو اپنے تئیں کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پورا جملہ، دونوں آیات آپس میں مل کر ان کا ربط کیا ہے، یہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین.